السلام علیکم، میں ڈاکٹر طارق حسین آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میری آج کی ویڈیو پچھلی ویڈیو کے ساتھ منسلک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ مردانہ کمزوری کیا ہوتی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ آج اس کا قدرتی غذائی طریقہ علاج بتاؤں گا اور کن کن غذاؤں سے بچنا ہے تاکہ یہ مسئلہ نہ رہے۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، اس کو ہر عمر کے افراد سنیں، بہت فائدہ ہوگا۔ خوش اور خوشگوار زندگی کے لیے میاں بیوی کے درمیان خوشگوار جنسی تعلقات کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ اتنا اہم ہے کہ انسانیت کی بقا ہی اس پر منحصر ہے۔ غذا مردانہ کمزوری کو یعنی اریکٹائل ڈسفنکشن کو مینیج کرنے میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ قدرتی طور پر اکثر مریضوں میں وجوہات کامن پائی جاتی ہیں، عام طور پر ان میں سب سے ٹاپ پہ جو وجہ ہے وہ سائیکولوجیکل فیکٹر ہے۔ دوسرا ہے اعضائے تناسل کی طرف خون کے بہاؤ میں کمی کا آ جانا، اور تیسرا ہے خون میں ٹیسٹوسٹیرون کے لیول کا گر جانا۔ اس کے علاوہ اینڈ پہ میں ان غذاؤں اور میتھڈز کا ذکر کروں گا جن سے بچنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اریکٹائل ڈسفنکشن کا مسئلہ کم سے کم ہو یا ہونا ہی نہ پائے۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں سائیکولوجیکل فیکٹر کا۔ اس کے لیے تو پچھلی ویڈیو میں ایک ٹیسٹ بتایا ہے، اگر آپ کی اوبزرویشن اس ٹیسٹ کے بعد مثبت ہے تو آپ ٹھیک ہیں۔ ابھی جو غذائیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ ان کو غور سے سنیں، ان کا پابندی سے استعمال کریں، چند دن، چند ہفتے، چند ماہ، اور آپ اس کو خاطر خواہ فائدہ محسوس ہوگا۔ اس کے بعد میں ذکر کروں گا ایسی غذائیں یا طریقہ کار جو اعضائے تناسل کی طرف خون کا بہاؤ بڑھانے کا ذریعہ ہیں، اور ایسی غذاؤں یا میتھڈ کا ذکر کروں گا جو انسانی جسم میں ٹیسٹوسٹیرون کے لیول کو بوسٹ کرتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ان مفید غذاؤں کی طرف جو اعضائے تناسل کی طرف خون کا بہاؤ بڑھاتی ہیں۔ یہ وہ غذائیں ہیں جن میں نائٹریٹس زیادہ ہوتے ہیں۔ ڈائٹری نائٹریٹس پر کنٹیننگ جو فوڈز ہیں وہ جب لیے جاتے ہیں تو گٹ میں جا کر یہ نائٹرائٹس بیکٹیریا کے ذریعے نائٹرائٹس میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہ پھر نائٹرک آکسائڈ میں بدل جاتے ہیں، اور یہ پھر گٹ کی تہہ سے، اس کی جھلی سے یہ خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خون میں جا کر یہ بلڈ ویسل کو ریلیکس کرتے ہیں، ان کی ڈائلیٹیشن ہوتی ہے، اور اس طرح اعضائے تناسل کی طرف بلڈ فلو زیادہ ہو جاتا ہے بشمول جسم کے دوسرے حصوں کے۔ اب میں کیٹیگری وائز آپ کو وہ غذائیں بتاتا ہوں جو اعضائے تناسل کی طرف خون کا بہاؤ زیادہ کرتی ہیں۔ ان میں شامل ہے پالک ہے، سپینچ، بیٹس، چقندر، کیل ہے، ریڈش ہے، لال مولی ہے، لیفی گرینز ہیں، گاجریں ہیں، پارسلے ہے، بند گوبھی ہے، شلجم ہے، لیٹیوس ہے اور سیلری ہے۔ ان میں جو ٹاپ پہ جو ریچسٹ سورس ہے نائٹریٹس کا وہ ہے چقندر اور پالک۔ جب موسم میں چقندر اویلیبل ہو اور ضرور ایک درمیانے سائز کا چقندر ابالیں، اس کو چھیلیں، پھر کاٹیں، لذیذ اور میٹھی اور زودہضم ہو جاتی ہے اور گیس بھی نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، یہ لگاتار چند دن، چند ہفتے کرتے رہیں گے، بہت فائدہ ہوگا۔ اب نیکسٹ کیٹیگری ہے فروٹس کی، پھل کی۔ نائٹریٹس کنٹیننگ فروٹس جو ہیں اس میں بیٹس ہے سب سے پہلے۔ ٹیکنیکلی یہ ایک روٹ ویجیٹیبل ہے مگر اس کو فروٹس میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ پھر اسٹرابیری ہے، چیریز ہیں، روباب ہے، ریون چینی ہے، تربوز ہے اور انار ہے۔ اب نیکسٹ کیٹیگری ہے ڈرائی فروٹس کی۔ نائٹریٹس ڈرائی فروٹس میں بہت کم پائے جاتے ہیں، تاہم اس کے علاوہ ان میں دوسری بہت سی مفید چیزیں پائی جاتی ہیں، نیوٹرینٹس پائی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے اریکٹائل ڈسفنکشن کا جو مسئلہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ مثلا ان ڈرائی فروٹس جو ہے یہ رچ سورس ہیں، زنک کا ہے، اسینشل فیٹی ایسڈز کا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ کا خزانہ ہے یہ، اور فائبر ہے ان کے اندر۔ اب نیکسٹ کیٹیگری آتی ہے منرلز اور ملٹی وٹامن کا رول اریکٹائل ڈسفنکشن میں۔ اگرچہ منرل اور وٹامن کا اریکٹائل ڈسفنکشن میں کوئی گارنٹیڈ براہ راست رول نہیں، تاہم ان میں کچھ اوورآل سیکسول ہیلتھ کو مینٹین رکھنے اور اس کے ہیلدی فنکشن میں رول پلے کرتے ہیں۔ اب ان میں ایک جو منرل ہے وہ زنک کا میں ذکر کرتا ہوں، تو وہ اہم منرل ہے۔ یہ میل کے ریپروڈکٹیو سسٹم کی ہیلتھ میں اہم رول ادا کرتا ہے، اور یہ زنک جو ہے ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن میں بھی اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس کا سپرم کی صحت کو برقرار رکھنے میں بھی بہت اہم رول ہے۔ اور اس کے علاوہ نیکسٹ میں جو وٹامن کا ذکر کرتا ہوں وہ ہے فولک ایسڈ B9۔ یہ بھی اوورآل سیکسول ہیلتھ کے لیے بہت اہم ہے، اور یہ لیفی گرینز میں اور بینز وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ اور اگلا جو منرل ہے وہ ہے سیلینیم۔ سیلینیم کا جو ہے یہ سپرم کی پروڈکشن اور اوورآل سیکس ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں بہت اہم رول ہے۔
یہ نٹس میں، سیڈز میں اور سی فوڈز میں پایا جاتا ہے۔ اگلا جو منرل ہے وہ ہے میگنیشیم۔ اس کا مسلز اور نرو فنکشن کے میں رول ہے۔ بلڈ ویسل کو ریلیکس کر کے بلڈ فلو تیز کرتا ہے میگنیشیم۔ نٹس میں، سیڈز میں، ہول گرینز میں یہ پایا جاتا ہے اور یہ بہترین سورسز ہیں۔ یہ میگنیشیم یا ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ یہ جسم کے اندر کولیسٹرول کی ٹیسٹوسٹیرون میں کنورشن میں انوالو ہوتا ہے۔ اور آگے جو وٹامن جو ذکر کرتا ہوں، وٹامن سی ہے، وٹامن D3 ہے۔ وٹامن سی جو سٹرس فروٹ میں پایا جاتا ہے، امرود وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ وٹامن D3 جو ہے یہ بھی فش میں، گوشت میں، ان چیزوں میں پایا جاتا ہے۔ اور سب سے بہترین سورس جو دھوپ ہے، یعنی سن بات ہے، یہ بلڈ فلو کو بہتر کر کے اریکٹائل ڈسفنکشن کے لیے بہت اہم ہے۔ وٹامن D3 جو ہے یہ سیکشل فنکشن میں اس کا بہت اہم رول ہے۔ وٹامن D جو ہے ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج میں کسی کو بڑا ایک عجیب سے فنکشن بتاؤں۔ وٹامن D3 ایسے جینز کی ریگولیشن میں انوالو ہوتا ہے جو کہ ٹیسٹوسٹیرون کی سنتھسس میں انوالو ہوتے ہیں۔ واٹ اے امپورٹنٹ جاب اٹ ڈز۔ آگے آپ آتا ہوں ایل آرجینین۔ اگرچہ یہ ایل آرجینین نہ ہی وٹامن ہے، نہ یہ منرل ہے، بلکہ یہ ایک امائنو ایسڈ ہے، اور مگر یہ بلڈ فلو کو انکریز کرنے میں مدد دیتا ہے۔ آرجینین جو ہے نائٹرک آکسائڈ کی پروڈکشن میں اہم رول ادا کرتا ہے اور پھر بلڈ ویسل کو ڈائلیٹ کرتا ہے، لہذا ایکشن کو حاصل کرنے اور اس کو مینٹین رکھنے میں یہ مدد دیتا ہے۔ آرین جو ہے نائٹرک آکسائڈ کا پریکرسر ہے۔ جب جسم میں ایل آرجینین کی ایڈیکویٹ سپلائی ہوتی ہے تو یہ نائٹرک آکسائڈ کی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، جو کہ پھر بلڈ ویسل کو ریلیکس کرتا ہے اور اعضائے تناسل یعنی پینس کے طرف بلڈ ویسل جو جانے والے ہیں اور اس کی جو بلڈ ویسل ہے اس کو جو وائڈن کرتا ہے، ڈائلیٹ کرتا ہے۔ خون کا بڑا ہوا بہاؤ اریکشن کو اچیو کرنے اور اس کو سسٹین کرنے کے لیے اہم ہے۔ جب اعضائے تناسل کی طرف ریسٹرکٹڈ بلڈ فلو ہوتا ہے، مثلاً آرٹریل ڈیمیج ہو، ایتھروسکلروسس ہو یا اینڈوتھیلیل ڈسفنکشن وغیرہ کی وجہ سے ہو، تو یہ مردانہ کمزوری کو کم کرنے میں اہم رول ادا نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ اریکٹائل ڈسفنکشن یعنی مردانہ کمزوری کی ایک روٹ کاز کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تاہم جہاں سائیکولوجیکل وجوہات ہوں یا ہارمون امبیلنس ہوں تو پھر یہ افیکٹو نہیں ہوگا۔ آرجینین کے بطور سپلیمنٹس بھی میسر ہوتا ہے، تاہم اس کا کچھ میڈیکیشن کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تو اس کو ڈاکٹر کے مشورے سے ہی لینا چاہیے۔ لیکن اس کے جو ڈائٹری سورسز ہیں اس کے ذریعے سے لینے میں اس کو کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا میٹ ہے، فش ہے، دودھ ہے، انڈا ہے، بادام ہے اور پینٹس ہیں، اخروٹ وغیرہ ہیں۔ تو یہ آرجینین جو ہے یہ جب کاز ہو خون کا بہاؤ کم ہے کسی وجہ سے بھی تو پھر یہ اس کو ڈائلیٹ کر کے خون کا بہاؤ بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہارمونل کازز وغیرہ ہوں گی اس میں آرجینین کا کوئی رول نہیں ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ان غذاؤں کا بتاؤں گا جو ٹیسٹوسٹیرون کو بوسٹ کرتی ہیں۔ ٹیسٹوسٹیرون وقت کے ساتھ ساتھ 30 سال کی عمر کے بعد ہر سال یہ کم ہوتا رہتا ہے، 1% پر ایئر کے حساب سے اس کا لیول گر رہا ہوتا ہے، اور یہ پھر مڈل ایج اور اولڈ ایج لوگوں کے لیے بہت اہم ویڈیو ہوگی، اس کو آپ ضرور اس کا سنیے گا۔ اللہ ہمارا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔